ایمان سر آنکھوں پہ، آپ کے فرمان کے اندر 100% صداقت ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرفات کے میدان میں تھے، حجۃ الوداع کا موقع تھا، جمعۃ المبارک کا برکتوں والا دن تھا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کے اوپر بیٹھ کر تمام صحابہ کی طرف دیکھ کے فرمایا میرے صحابہ اگر عرفات کے میدان کے اندر ایک بندہ بھی بول چال ختم کرنے والا ہے وہ بندہ میری مجلس سے اٹھ کے چلا جائے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں اعلان فرمایا؟ حجۃ الوداع کے موقع پہ، عرفات کے میدان کے اندر۔ میرے محبوب تو ہر بندے کو قریب کیا کرتے تھے، لیکن یہاں یہ اعلان کیوں فرمایا کہ بول چال ختم کرنے والا اٹھ جائے؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آیا، اس نوجوان نے آ کے عرض کیا اللہ کے نبی مجھے زنا کی اجازت دیجئے، بدکاری کی اجازت دیجئے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو آپ نے اس نوجوان کو دھکے دے کے نہیں نکالا، بلکہ آپ نے فرمایا بیٹا میرے قریب آ جا۔ جب وہ نوجوان قریب ہوا تو میرے محبوب نے فرمایا بیٹا تو نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی جنسی خواہشات پہ قابو نہیں پا سکتا، شادی نہیں ہوئی، آپ مجھے زنا کی اجازت دیجئے۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ کوئی تیری بہن کے ساتھ یہ غلط حرکت کر لے؟ نہیں اللہ کے نبی میں تو برداشت نہیں کرتا۔ میرے محبوب نے فرمایا کوئی تیری بہن کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، ماں کے ساتھ یہ حرکت کر لے؟ اللہ کے نبی میں برداشت نہیں کرتا۔ میرے محبوب نے فرمایا میں اپنے محبوب کی تربیت کے اوپر، محبوب کی اصلاح کے اوپر، محبوب کے تزکیہ کے اوپر قربان جاؤں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے پیار بھرے انداز کے اندر اس نوجوان کی تربیت فرمائی۔ آپ نے فرمایا بیٹا تو جس عورت کے پاس جائے گا آخر وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی، وہ بھی تو کسی کی ماں اور بیوی ہو سکتی ہے۔ جب تو برداشت نہیں کرتا تو اس عورت کے رشتہ دار کہاں برداشت کریں گے؟ تو نوجوان نے عرض کیا اللہ کے نبی دعا کر دیجئے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ اس نوجوان کے سینے پہ مارا اور اس نوجوان کو چند دعائیں دے دی۔ اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما، اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما، اللہ اس کے دل کو صاف فرما۔ میرے پیغمبر نے ہاتھ بھی سینے پہ رکھا اور نوجوان کو دعا دے دی۔ یہ نوجوان بڑھاپے کی عمر میں کہا کرتے تھے لوگوں اللہ کی قسم جس دن اللہ کے نبی نے میرے سینے کے اوپر ہاتھ رکھا میں اس دن سے لے کر آج تک نبوت کے ہاتھوں کی ٹھنڈک محسوس کر رہا ہوں۔ اور پیغمبر نے جو دعا دی تھی اللہ اس کی عزت اور ناموس کی حفاظت فرما۔ فرمایا کرتے تھے مجھے اپنی زندگی کے اندر سب سے زیادہ نفرت بدکاری کے گناہ سے تھی۔ میرے محبوب نے تو اس نوجوان کو دھکے دے کے نہیں نکالا، آپ نے تو اس نوجوان کو بھی قریب کیا، لیکن عرفات کے میدان کے اندر محبوب نے فرمایا بول چال ختم کرنے والا میری مجلس سے اٹھ جائے۔ چنانچہ ایک نوجوان اٹھا، دوسری طرف خواتین کا مجمع تھا، خواتین کے مجمع کی طرف چلا گیا اور چند ہی لمحوں کے بعد پلٹ کے آیا تو میرے محبوب نے فرمایا بیٹا تو کہاں چلا گیا تھا، واپس کیوں آ گیا؟ اللہ کے نبی جب آپ نے اعلان فرمایا کہ بول چال ختم کرنے والا میری مجلس سے اٹھ جائے اس وقت میں نے دل کے اندر سوچا میری ایک خالہ ہے، والدہ کی بہن ہے جس کے ساتھ بول چال ختم ہو چکی ہے، میں نے سوچا ان سے تعلقات کو بحال کر لیتا ہوں۔ اللہ کے نبی میری خالہ خواتین کے اندر موجود تھی، میں اپنی خالہ کے پاس گیا، میں نے خالہ کو جا کے سلام کیا، خالہ نے میرے سلام کا جواب دیا۔ اللہ کے نبی میں تعلقات کو بحال کر کے واپس آ چکا ہوں۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو 3 مرتبہ شاباش دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا تو نے بہت اچھا کیا۔ پھر میرے محبوب نے آخر کے اندر فرمایا میرے صحابہ جس مجلس کے اندر کوئی ایک بندہ بول چال ختم کرنے والا ہوتا ہے اس ایک بندے کی وجہ سے پوری مجلس اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتی ہے۔ ہم نبی علیہ السلام کی مجلس پہ غور کریں کہ نبی علیہ السلام جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے اللہ محبوب کی دعا کو قبول فرما لیتے تھے۔ پھر عرفات کے میدان کے اندر حاجیوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، حجۃ الوداع کا موقع، جمعۃ المبارک کا برکتوں والا دن، جمعہ کے دن بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اگر اس ایک
بندہ مجمع کے اندر بول چال ختم کرنے والا تھا، اللہ کی رحمت نہیں برس رہی تھی۔ اور ہم ذرا اپنے گھروں کا جائزہ لے، گھر کے اندر 10 افراد زندگی گزارنے والے، 10 میں سے 22 مرتبہ 2 دوسروں کے ساتھ بول چال ختم کر دیتے ہیں۔ اور جب 2 بھائیوں کی آپس کے اندر بول چال ختم ہوتی ہے، نہ بھائی ایک دوسرے کے گھر جاتے ہیں، نہ کزن ایک دوسرے کے گھر جاتے ہیں، نہ بھابھی ایک دوسرے کے گھر جانا پسند کرتی ہے۔ اب جس گھر کی 4 دیواری کے اندر تمام افراد بول چال ختم کر چکے ہوں، کیا اس گھر کے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہو سکتی ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا کہ رحمت نازل نہیں ہوتی۔ اور آج کی دنیا میں ہر بندہ معاشی طور پہ پریشان ہے، ہر بندہ قرضوں کی وجہ سے پریشان ہے، ہر بندہ اپنے گھر کے نظام کو چلانے کے حوالے سے مشکلات کے اندر مبتلا ہو چکا ہے۔ اگر آج کے دور میں ہم صلہ رحمی کے اوپر عمل کریں، قطع رحمی کو زندگی سے نکال دیں، کسی کے ساتھ بول چال ختم نہ کریں، مجھے اپنے رب کی ذات سے قوی امید ہے اللہ تعالی ہمیں خوشیوں والا زندگی اور رزق عطا فرما دیں گے۔ بعض مرتبہ جب انسان بیانات کو سنتا ہے، کتابوں کے اندر پڑھتا ہے، تو وہ دل کے اندر عزم بالجزم کر لیتا ہے کہ آج کے بعد کسی سے بول چال ختم نہیں کروں گا۔ چنانچہ وہ جن کے ساتھ بول چال ختم ہوتی ہے، صلہ رحمی کے اوپر عمل کرنے کے لیے ان کے پاس چل کے جاتا ہے اور کہتے ہیں بھائی میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے معذرت کرتا ہوں، سوری کرتا ہوں، پچھلی باتوں کے اوپر مٹی ڈالتے ہیں، پردہ ڈالتے ہیں، آئندہ کے بعد خوشیوں والی زندگی گزاریں گے۔ تو اگلے بندے کا دل اتنا پتھر اور سخت بن چکا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جا جا میں تجھے معاف نہیں کرتا، میں تو تجھ سے بدلہ لینے کے لیے اپنی 7 نسلوں کا خون بھی بہا دوں گا، میں اپنی اولاد کا خون بہا دوں گا۔ اگلا بندہ معاف نہیں کرتا۔ جو بندہ کسی مسلمان کی غلطی کو معاف نہیں کرتا تو محبوب کے فرمان کو اپنے دل کی تختی کے اوپر نقش کر لیجئے، اپنے دماغ کی میموری کے اندر سیو کر لیجئے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کسی کی غلطی کو معاف نہیں کرتا اسے قیامت کے دن میرے حوض کوثر پہ آنا نصیب نہیں ہوگا۔ آج دلوں کے اندر بڑی چاہت ہے، میں گناہگار، بدکار، سیاہکار، لیکن قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب ہوگا، محبوب کے قدموں میں جگہ نصیب ہوگی، محبوب شفاعت فرمائیں گے۔ لیکن اگر اس دن فرشتوں نے کہہ دیا کہ تم نے دنیا کے اندر دوسروں کو معاف نہ کیا اور اللہ کے نبی نے بتلا دیا تھا کہ جو معاف نہیں کرے گا حوض کوثر پہ آنا نصیب نہیں ہوگا، آج تمہیں حوض کوثر سے پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں مل سکتا۔ سوچنے کی بات ہے اگر وہاں سے دھتکار دیا گیا تو بندہ آخر کس کے دروازے پہ جائے گا؟ اللہ نے تو فرمانا ہے تم سے تو میرا لاڈلا نبی ناراض ہو چکا ہے، وہ ناراض ہے، میں بھی تم سے راضی نہیں ہوتا۔ اللہ اس کے اوپر جنت کے دروازے کو بند کر کے جہنم کے دروازے کو کھول دیں گے۔ اور حضرات صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں، صحابہ کرام ایک دوسرے کو معاف کرنے والے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ اکٹھے ہوئے، یہ آخری واقعہ بیان کر کے اپنی بات کو مکمل کرتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلال کے اوپر کسی بات پہ غصہ آیا تو حضرت ابو ذر نے فرمایا یبن سودا، او کالی عورت کے بیٹے، بلال تو بھی کالا، تیری ماں بھی کالی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس جملے اور تانے کو سنا تو بلال برداشت نہ کر سکے۔ بلال نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کہ اللہ کے نبی مجھے ابو ذر نے تانا دیا ہے کہ بلال تو کالی عورت کا بیٹا ہے، بلال تو بھی کالا۔ میرے محبوب نے بلال کی طرف دیکھا، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا بلال اسی وجہ سے رو رہے ہو؟ جی اللہ کے نبی ابو ذر نے رنگ کے کالا ہونے کا تانا دیا ہے، اگر ابو ذر صرف مجھے تانا دیتا میں برداشت کر لیتا، لیکن ابو ذر نے مجھے میری ماں کا تانا دیا ہے۔ یہ رنگ کا کالا ہونا، گورا ہونا، سفید ہونا میرے اختیار میں نہیں ہے، اللہ نے مجھے کالا بنایا ہے، میری ماں کو اللہ نے کالا بنایا ہے، لیکن ابو ذر مجھے تانے دیتا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا بلال جا ابو ذر کو بلا کے لے آ۔ بلال ابو ذر کو لے کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ آپ نے فرمایا ابو ذر کیا تو نے بلال کو تانا دیا ہے کہ بلال تو کالا، کالی عورت کا بیٹا ہے؟ ابو ذر نے عرض کہ
اللہ کے نبی مجھ سے غلطی ہو چکی ہے، میں معافی مانگتا ہوں۔ میرے محبوب نے فرمایا انکا امرؤن فیک الجاہلیہ، یہ تو جاہلیت کی باتیں ہیں۔ ابو ذر اب تو مسلمان ہو چکے ہو، مسلمان ہونے کے بعد بھی یہ باتیں ختم نہیں ہو رہی۔ حضرت ابو ذر نے رو کے معافی مانگی، میرے محبوب نے ابو ذر کو معاف کر دیا۔ اللہ کے نبی وہاں سے تشریف لے گئے، ابو ذر زمین کے اوپر لیٹ گئے، بلال کھڑے ہوئے تھے۔ ابو ذر نے بلال کی طرف دیکھ کے فرمایا بلال آج میں نے تجھے تانا دیا، تیری وجہ سے اللہ کے نبی مجھ سے ناراض ہو گئے، بلال تو ایک مرتبہ صرف اتنا کہہ دے۔ ابو ذر جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ حضرت بلال خاموش کھڑے رہے۔ ابو ذر نے پھر کہا بلال ایک مرتبہ معاف کر دے، تیرا مقام اور مرتبہ تو وہ ہے، تو نے بیت اللہ کی چھت کے اوپر کھڑے ہو کے آزان دی ہے، بلال تیرا مقام اور مرتبہ وہ ہے، تو چلتا زمین پہ ہے، قدموں کی آواز جنت کے اندر سنائی دیتی ہے، بلال تیرا مقام اور مرتبہ وہ ہے، تو دفن کسی اور علاقے میں ہوگا لیکن قیامت کے دن نبوت کے قدموں سے آزان دیتا ہوا اٹھے گا۔ بلال تیرا مقام اور مرتبہ وہ ہے، قیامت کے دن پیغمبر کی سواری کی لگام تیرے ہاتھ میں ہوگی، بلال ایک مرتبہ معاف کر دے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکراتے چہرے کے ساتھ فرمایا جا ابو ذر میں نے تجھے اللہ کی خاطر معاف کر دیا۔ اور یہی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے مغرب کی نماز نبی علیہ السلام کے پیچھے پڑھی، آپ علیہ السلام نے مغرب کی نماز میں آیت توبہ کی تلاوت فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ جب میں نے اس آیت کو سنا تو آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، نماز سے فارغ ہوا، میں کافی دیر تک روتا رہا اور عزم بالجزم کیا کہ میں آج کی رات اللہ کے سامنے سچی توبہ کروں گا۔ فرماتے عشاء کی نماز پڑھ کے میں گھر چلا گیا اور رات کے گزرنے کا انتظار کرنے لگا۔ جب رات کا کافی حصہ گزر گیا میں اپنے گھر سے باہر نکلا، چہرے کو کپڑے کے ساتھ چھپایا، میں نے دائیں بائیں دیکھا تو مجھے گلی کے اندر کوئی چلتا ہوا نظر نہ آیا۔ میں رات کے اندھیرے میں جب مسجد کے اندر پہنچا تو میں نے سوچا کہ 2 نفل پڑھ لیتا ہوں پھر اللہ کے سامنے توبہ کروں گا۔ فرماتے میں نے 2 نفل نماز کی نیت باندھی، مسجد کے اندر اندھیرا تھا، روشنی کا انتظام نہیں تھا۔ نماز کے دوران مجھے مسجد کے کونے سے کسی کے رونے کی آواز آئی، میں نے جلدی سے اپنی نماز کو مکمل کیا اور جس طرف سے آواز آ رہی تھی جب میں اس طرف گیا تو میں نے آواز کے اوپر غور کیا، وہ آواز حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی جو مسجد کے کونے کے اندر بیٹھ کے رو رہے تھے۔ فرماتے جب وہ دعا مانگ کے فارغ ہوئے تو میں نے کہا بلال ایک کام کرتے ہیں، تو دعا مانگ میں آمین کہوں گا، پھر میں دعا کروں گا تو آمین کہنا۔ حضرت بلال دعا کرتے رہے، ابو ذر آمین آمین کہتے رہے، اور جب حضرت ابو ذر کی باری آئی ابو ذر نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور دعا مانگتے مانگتے ابو ذر کی زبان سے ایک دعا نکلی، اللہ جنت کے اندر محبوب کے قدموں میں جگہ عطا فرما دینا۔ لیکن بلال کی طرف سے آمین کا جواب نہ آیا۔ ابو ذر نے دوسری مرتبہ یہی دعا مانگی، آمین کا جواب نہ آیا۔ تیسری مرتبہ دعا مانگی، آمین کا جواب نہ آیا۔ حضرت ابو ذر آنکھیں بند کر کے دعا کر رہے تھے، جب آنکھیں کھول کے بلال کی طرف دیکھا تو بلال بے ہوش ہوئے زمین کے اوپر پڑے ہوئے تھے۔ ابو ذر دوڑ کے گئے، پانی لے کے آئے، پانی کے چھینٹے بلال کے چہرے پہ مارے، بلال نے آنکھیں کھولے۔ حضرت ابو ذر نے فرمایا بلال عجیب دوستی ہے، میں تیری دعا پر آمین کہتا رہا، جب میری باری آتی ہے میں عشق رسول کے اندر دعا کرتا ہوں تو میری دعا پہ آمین نہیں کہتا۔ حضرت بلال نے کہا ابو ذر تو نے دعا بڑی عجیب مانگی ہے، اللہ جنت کے اندر محبوب کے قدموں میں جگہ عطا فرمانا۔ ابو ذر آپ جانتے ہیں ہمارے پیغمبر امام الانبیاء ہیں، وہ تو قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ نور کے منبر پہ ہوں گے، ہم پتہ نہیں کہاں ہوں گے۔ حضرت ابو ذر نے کہا بلال میں تو اللہ کے نبی کے بغیر نہیں رہ سکتا، جنت کے اندر آپ کے ساتھ رہوں گا۔ حضرت بلال خاموش ہو جاتے ہیں۔ ابو ذر نے بلک بلک کے رونا شروع کر دیا کہ بلال کی طرف سے آمین کا جواب نہ آیا۔ اچانک میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے، آپ نے جو ہی قدم مبارک مسجد نبوی کے حال میں رکھا، میرے محبوب کے چہرے انور کی نور کی شعائیں جب مسجد کے حال میں پڑی تو
پوری مسجد نبی کا حال روشن منور معطر ہو گیا۔ ان دونوں نے کھڑے ہو کر والضحیٰ والے پیغمبر کا استقبال کیا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو ذر کی طرف دیکھا، ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا ابو ذر کیوں رو رہے ہو؟ اللہ کے نبی دعا کر رہا تھا، بلال کی طرف سے آمین کا جواب نہ آیا۔ میرے محبوب نے فرمایا ابو ذر تم مسجد میں رو رہا تھا، دوسری طرف حجرے کے اندر میرے پاس فرشتوں کے سردار جبرائیل اللہ کا پیغام لے کے آئے، محبوب آپ مسجد کے اندر تشریف لے جائیے اور ابو ذر کی دعا پر آمین کہیے۔ ابو ذر کی چیخ نکل گئی، عرض کہ اللہ کے نبی کیا آپ میری دعا پر آمین کہیں گے؟ میرے محبوب نے فرمایا ابو ذر میں خود چل کے نہیں آیا، رب العالمین نے مجھے بھیجا ہے کہ ابو ذر کی دعا پر آمین کہیے۔ چل ابو ذر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا، دعا تو کرے گا، نبوت آمین کہے گی۔ ابو ذر نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، دعا مانگتے مانگتے ابو ذر نے پھر وہی دعا مانگی، اللہ جب تو نے رات کے اندھیرے میں محبوب کے قدموں کے اندر بٹھا دیا، اللہ جنت کے اندر محبوب کے قدموں میں جگہ عطا فرمانا۔ محبوب نے فرمایا آمین، ابو ذر نے دعا کو وہیں پہ ختم کر دیا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر بلال دونوں خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول فرما لیا۔ حضرت ابو ذر جلدی سے بول پڑے یا رسول اللہ کیا جنت کے اندر آپ کے قدموں میں جگہ ملے گی؟ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر تیری بلال کے ساتھ دوستی ہے، جب قیامت کا دن ہوگا